کچھ خط کبھی بیچنے کے لیے نہیں لکھے جاتے، وہ صرف دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ کہانی ہے زینب اور احمد کی، دو دل، ایک وعدہ اور برسوں کا فاصلہ۔ جب وقت بدل گیا، دنیا بدل گئی، تب بھی ایک آخری خط نے محبت کو زندہ رکھا۔ اس افسانے کو آخر تک سنیں اور خود محسوس کریں کہ سچی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر کہانی نے دل کو چھو لیا ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنی رائے دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بارش برس رہی تھی، کھڑکی کے شیشوں پر بوندیں ٹکرا کر ایک خاص ساز چھیڑ رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی، جس کے نیچے ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی، زینب۔ سفید بال، کانپتے ہاتھ، لیکن آنکھوں میں ایک خاص چمک، جیسے کچھ ٹوٹ کر بھی مکمل ہو۔ زینب نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت تنہائی میں گزارا تھا۔ وہ اکیلی ضرور تھی، مگر خالی نہیں۔ اس کے پاس یادیں تھیں، الفاظ تھے اور احمد کے خط۔ آج وہ ایک خاص دن تھا، وہ دن جب احمد نے اسے پہلا خط لکھا تھا۔ زینب نے آہستہ سے وہ پرانی لکڑی کی الماری کھولی۔ اندر ایک پرانا سا ڈبہ رکھا تھا، جس پر پھولوں کی کڑھائی تھی۔ اس نے ڈبے کو اپنے سامنے رکھا اور ڈھکن کھولا۔ کاغذ کی پرانی خوشبو نے کمرے میں اپنا راج جما لیا۔ پہلا خط نکالا۔ پیاری زینب۔ تحریر نرم تھی، جیسے کسی نے الفاظ کو چوم کر کاغذ پر رکھا ہو۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے، لگتا ہے وقت رک گیا ہے۔ تمہاری مسکراہٹ میں نے دن کی روشنی ہے۔ زینب مسکرا دی، جیسے وہی لمحہ لوٹ آیا ہو جب احمد پہلی بار اس کے سامنے آیا تھا، کالج کی لائبریری میں، جہاں وہ کتابوں میں کھوئی بیٹھی تھی، اور احمد نے پوچھا تھا، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ زینب نے شرماتے ہوئے کہا تھا، خاموشی بھی ایک زبان ہے جو ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اور احمد نے مسکرا کر جواب دیا تھا، اگر یہ زبان تم بولتی ہو تو میں سیکھنا چاہوں گا۔ کالج کے دن حسین تھے، وہ دونوں ہر دن ساتھ گزارتے، چھوٹے چھوٹے لمحوں کو یادوں میں بدلتے رہے۔ احمد خواب دیکھتا اور زینب انہیں سنبھالتی، مگر ہر خواب کے ساتھ ایک خوف بھی جڑا ہوتا، اور ان کے خوابوں کو سب سے زیادہ خوف تھا جدائی کا۔ کالج ختم ہوا، احمد کو اسکالرشپ ملی اور وہ یورپ چلا گیا۔ روانگی سے ایک دن پہلے وہ زینب کے لیے ایک ڈبہ چھوڑ کر گیا۔ اس میں میرے دل کی دنیا ہے، ہر خط میں ایک لمحہ بند ہے۔ جب کبھی میری کمی محسوس ہو، ایک خط نکال لینا اور ہاں، میرا انتظار کرنا، میں لوٹوں گا۔ زینب نے وہ ڈبہ سمیٹ لیا، جیسے دل کو سینے میں بند کر لیا ہو۔ پہلے تو ہر ہفتے خط آتے رہے، احمد اپنی تعلیم، وہاں کے موسم اور زینب کے بغیر اپنی ادھوری دنیا کے بارے میں لکھتا۔ پھر خط آنا کم ہوئے، پھر مہینوں بعد، اور پھر اچانک بند ہو گئے۔ زینب کی دنیا سن ہو گئی۔ لوگ کہتے وہ بھول گیا ہے، کچھ کہتے شاید کسی اور کو اپنا لیا ہو، مگر زینب جانتی تھی احمد ایسا نہیں تھا۔ پھر ایک دن دروازے پر دستک ہوئی، ایک اجنبی ہاتھ میں لفافہ لیے کھڑا تھا۔ یہ خط آپ کے لیے ہے بی بی جی، احمد صاحب کا ہے۔ زینب نے لرزتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ زینب، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو سمجھو میری سانسیں تھم چکی ہیں۔ میں لوٹنے کی تیاری میں تھا، مگر حادثہ مجھے تم سے پہلے لے گیا۔ معاف کرنا، میں تمہیں اپنی باہوں میں نہ لے سکا، مگر میں ہمیشہ تمہارے دل میں رہا اور رہوں گا۔ اور اگر وقت نے ہمیں دوبارہ ملنے کا موقع دیا تو میں پھر وہی سوال کروں گا، کیا تم میری زندگی بننا چاہو گی؟ زینب اس دن کے بعد کبھی پہلے جیسی نہ رہی۔
اس نے شادی نہ کی۔ لوگ کہتے وقت سب ٹھیک کر دیتا ہے، مگر زینب جانتی تھی سچی محبت کو وقت چھو بھی نہیں سکتا۔ اب برسوں بعد وہی خط، وہی ڈبہ، وہی خاموشی زینب کے ارد گرد تھی۔ اس نے آخری خط اپنے سینے سے لگایا، آنکھیں بند کی اور دھیرے سے کہا، ہاں احمد، میں ہاں کہتی ہوں، آج بھی ہمیشہ۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بارش کی بوندیں اب بھی شیشے پر برس رہی تھیں، مگر زینب اب وہاں نہ تھی۔ کہا جاتا ہے اگلی صبح اس کے ہاتھ میں وہی خط تھا، چہرے پر ایک خاموش مسکراہٹ، جیسے کسی نے برسوں بعد اپنے محبوب سے وعدہ پورا کر لیا ہو۔